السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی نیو ایپیسوڈ آف دعویٰ پوڈ کاسٹ. پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی ڈیوائن بکس کے بارے میں، اور آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور آئی اوپننگ ٹاپک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک ایسی مخلوق موجود ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، جو 24/7 اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگی ہوئی ہے؟ ویٹ، مطلب اینجلز؟ لیکن وہ تو فیری ٹیلز والی چیز لگتی ہے نا، لوگ ہمیشہ اس کا ایک کیوٹ امیج بنا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. قرآن مجید نے اینجلز کو ڈسکرائب کیا، لیکن وہ فیری ٹیل والے سٹائل میں نہیں، بلکہ قرآن مجید میں تو ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اسٹرانگ ہے، پاورفل ہے. غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو طاقتور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے جو ہیں وہ طاقتور ہیں. اٹس مینس کہ دے آر ناٹ امیجنری فگرس، وہ ریئل ہے اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. بالکل. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ اینجلز ایکچولی ہے کیا، ان کی ڈیوٹیز کیا ہے، اور ان کا ہمارے ایمان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. Trust me, it's going to change the way you see your everyday life. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرشتوں کی حقیقت کے بارے میں، کیونکہ جب ہم لفظ اینجل سنتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے جو ویسٹرن فیری ٹیلز کے امیج آ رہے ہوتی ہیں، بٹ ریئلٹی وے ڈفرینٹ، رائٹ؟ جی بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بالکل کلیئر اس بات کو بیان کیا ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، تو وہ نورانی مخلوق ہے. اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو مٹی سے. تو یہ تین مختلف مخلوقات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تین مختلف چیزوں سے بنایا ہے. اور عربی زبان میں جب فرشتے کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جسم لطیف نورانی، یہ ایک لطیف جسم ہے جو نور سے بنا ہوا ہے. یتشکل باشکال مختلفۃ، اور یہ مختلف شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے. جس میں لطیف کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل مخلوق ہے، مطلب ہماری آنکھیں جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے. جی، جس طرح ہم جسم کثیف ہیں. ہاں، ہم جسم کثیف ہے نا، مٹیریل باڈی ہے. مٹیریل. اور فرشتے جو ہیں وہ جسم لطیف ہیں، یعنی جو انسانی آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے لیکن ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر اسی طرح ہم وہ غزوہ بدر میں دیکھیں نا، جب فرشتوں نے مدد کی تھی تو وہ بھی دیکھیں کہ آنکھوں سے اوجھل تھے، جو وہ جس میں لطیف ہے تو اس وجہ سے ہمیں وہ نظر نہیں آ سکتے تھے. بدر کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تلوار اٹھائی ایک کافر کی گردن اڑانے کے لیے، اور تلوار مارنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ اس کی گردن کٹ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہی تھے جو ان سے آگے پیچھے کیا کہتے ہیں لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کی مدد کو پہنچے. تو قرآن مجید اس پر جس میں لطیف کا ایگزیکٹلی میننگ ہی یہ ہوا نا کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل مخلوق ہے، اور پھر وہ سیکنڈز میں جو کام کر سکتے ہیں ہم تو اس کو مطلب ہمارا مائنڈ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آیا اس طرح ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کوالٹی دی ہے. اس طرح وہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، تو حضرت جبرائیل سیکنڈوں میں جنت سے ایک مینڈا لے کر آتے ہیں اور اس کی جگہ کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص کوالٹی دی ہوئی ہے کہ وہ ایک کام 1 سیکنڈ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ملکہ بلقیس ہے اس کا تخت کون لائے گا. تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جب یہاں سے اٹھیں گے اور پھر بیٹھیں گے اتنی دیر میں لے آؤں گا. تو فرشتہ جو ہے یعنی حضرت جبرائیل اس کو پلک جھپکنے کی دیر میں وہ قوم سبا کے علاقے سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آتے ہیں. اس کے بعد اگلی بات آپ نے کی کہ نورانی مخلوق ہے نا، تو اسی طرح کہ وہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ وہ گناہ بھی نہیں کر سکتی. اب ہم میں گناہ کرنے کی طاقت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہی نہیں ہے. اور تیسری بات الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوگا. ٹھیک ہے. اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو نافرمان بنے. لیکن اس کا پھر فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کا حساب کتاب ہوگا. اچھے اعمال والے کو اس کی جزا ملے گی اور برے اعمال والوں کو اس کی سزا ملے گی. جبکہ فرشتوں کو ایسا کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو اگر جہنم میں معمور کیا گیا تو وہاں انہیں ڈیوٹی دینی ہے، جنت میں انہیں معمور کیا گیا تو وہاں انہوں نے صرف ڈیوٹی دینی ہے، جزا اور سزا ایسے نا جیسے وہ ایک اوبیڈینٹ مخلوق ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے.
کہ وہ صرف اوبیڈینٹ ہے، وہ کوئی گناہ کر سکتے، کوئی غلطی وغیرہ وہ کر ہی نہیں سکتی۔ اچھا، تیسری بات آپ نے بتائی کہ وہ مختلف شکلوں میں آ سکتی ہے، تو بالکل اگر ہم صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ وحی لے کر آتے تھے تو وہ کتنی مختلف شکلوں میں آتے تھے۔ ایک دفعہ وہ جو حدیث جبریل جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا سفید کپڑوں میں اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اور وہ مکہ مکرمہ کا تھا بھی نہیں، کیونکہ ہاں مدینہ کا تھا بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو وہاں پر دیکھا بھی نہیں تھا کبھی، اور اگر دور سے ہے تو اس کے اوپر سفر کے جو آثار ہیں وہ بھی نہیں تھے۔ آج کے زمانے کی طرح تو تھا نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جہاز سے آتا تو اس کے اوپر آثار نہ ہوتے، یہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے آتا، گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، انسان کے اوپر سفر کے آثار نظر آتے تھے، دھول مٹی وغیرہ لگی۔ تو یہ کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک صحابی کی شکل میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں وہ اکثر آتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں نا جو حضرت مریم کا واقعہ ہے اس میں بھی حضرت جبرائیل ان کے پاس جب آئے تو ایک مرد کی صورت میں آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو کوئی مرد ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام مختلف اشکال میں آیا کرتے تھے۔ اچھا، ہم نے یہ بات تو کر لی کہ فرشتے مختلف اشکال میں آتے ہیں دنیا میں، تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کے بارے میں ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل عقیدے کو رد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کہ ان سے کہیے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور رب کے لیے بیٹی ہیں۔ زیادتی دیکھو ان مشرکین مکہ کی۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وهم شاہدون، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا اور ان کے باطل نظریے کے مطابق اگر بیٹیاں یعنی مؤنث بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، تو کیا وہ لوگ وہاں پہ حاضر تھے؟ کیا وہ دیکھ رہے تھے؟ تو اس عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور کہا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسے ہم انسان اللہ کی مخلوق ہے نا، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ اور بالکل یہ نا عالم الغیب سے بلانگ کرتے تھے، انسین ورلڈ، کہ اگر ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ 100% اوبیڈینٹ ہے اللہ تعالیٰ کے، اور نو مسٹیک نو سینس، وہ ان سے کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا۔ لیکن اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر عالم الغیب پر ایمان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا ایمان ہے نا، ایمان بالملائکہ بھی، ایمان بالغیب ہے نا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کسی نے نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے، اس طرح فرشتوں کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن فرشتوں پر ہمارا ایمان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کریشن ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری ڈیوٹیز دی ہوئی ہے۔ بالکل، اور ایک اور چیز بھی کہ وہ نہ ہماری طرح سوتے ہیں، نہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، نہ وہ ہماری طرح ان کے اندر کوئی سستی وغیرہ، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ والی جو کوالٹیز ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا ہی نہیں کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ کوالٹیز دی اور انسانوں کو الگ تو ان کا کوالٹیز۔ سسٹم ہی کمپلیٹلی چینج ہے، ہماری طرح ٹیمپٹیشن، ڈیزائرز، یہ سب کچھ ان میں نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں why is belief on angels so important، مطلب کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ فرشتے ہیں یا نہیں۔ اسلام کے جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں جو بیسیکلی اسلام کے لیے ایک پلرز کے طرح ہیں، ان میں سے ایک ایمان بالملائکہ ہے، یعنی فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں نا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہاں، تو اب اس آیت میں آپ دیکھیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی ایمان لاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر اور مومن جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں سے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، رسول وغیرہ ہیں۔ تو اب اگر ہم فرشتوں کے اوپر ایمان نہ رکھیں تو قرآن مجید میں وہ آیتیں جن میں فرشتوں کا ذکر ہے یا فرشتوں پر ایمان کا ذکر ہے تو اس کا انکار لازم آتا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنا گویا ایسے ہے جیسے پورے قرآن مجید کا انکار کرنا۔ اس لیے بلیف ان اینجلز لازم اور ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ بلیف ان اینجلز بلڈ اویئرنیس ان آور ڈیلی لائف، جیسے کہ اگر دیکھا جائے کرامن کاتبین جو ہمارے دونوں طرف بیٹھ کر ہمارے گڈ ڈیڈس ریکارڈ کر رہے تھے، گڈ کیا گڈ اینڈ بیڈ سارے ڈیڈس ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب کوئی انسان گناہ کرنے لگتا ہے نا تو ایک دم جب اس کا خیال آتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہے جو کہ میرے ڈیڈس ریکارڈ کر رہا ہے تو ایٹومیٹکلی اس میں تقویٰ بلڈ ہوتی ہے، رائٹ؟ جی، یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا اکثر جگہ میں CCTV لگے ہوتے ہیں، اب اور لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ دیکھ رہی ہے، تو وہاں کوئی غلط حرکت نہیں کرتا۔ اگر وہ چاہ بھی رہو کچھ کرنا تو وہ CCTV کے ڈر کی وجہ سے پھر بھی ٹھیک رہتا ہے اور کوئی غلط حرکت نہیں کرتا۔ یہ فرشتے جو ہیں خاص کر کرامن کاتبین جو ہمارے ڈیڈز ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ بالکل CCTV کیمرہ کی طرح ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں،
لیکن CCTV صرف دنیا تک محدود ہے، اور یہ کرامن کاتبین کا جو لکھا ہوا ریکارڈ ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں تک ہے۔ اور ویسے بھی نا جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب کوئی مجھے دیکھ رہی ہے، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے میرے لیے، تو وہ فوراً سے غلط کام سے رک جاتا ہے ایک دم، پھر وہ اس کام کو کرتا بھی نہیں ہے اس وجہ سے پھر یہ فرشتوں کے اوپر ایمان جو ہے نا، یہ کوئی صرف ایبسٹریکٹ بلیف نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کا شفٹ ہونا ہے۔ یعنی انسان ہر وقت اس سوچ میں ہوتا ہے کہ اگر میں اچھائی کروں گا تو میری اچھائی ضائع نہیں جائے گی، بلکہ اس کو ریکارڈ کرنے والا کوئی موجود ہے۔ جب وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں برائی کروں گا تو اس کو ریکارڈ کرنے والا موجود ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان جب نیکی کرنے لگتا ہے تو فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب انسان کوئی برائی کرنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو ارادے پہ کیا کہتے ہیں، اس کو نہیں لکھتا فرشتہ، جب نیکی کر نہیں لیتا، نیکی کی تو جیسے نیت کرتا ہے تو فوراً سے اس کا لکھ دیا جاتا ہے، لیکن برائی کا جب تک وہ کر نہ دے، نیت کر لے لیکن جب تک وہ اس سے ہو نہ جائے تب تک وہ نہیں لکھتے، کہ ہو سکتا ہے انسان کے دل میں آ جائے اور وہ اس گناہ کو ترک کر دے، اور اس خیال سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ جو ہے وہ نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بیسیکلی ایک احسان ہے ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور فرشتے صرف ہم نے تو ابھی کرامن کاتبین کا ذکر کیا نا، اس کے علاوہ دوسرے فرشتے ہیں جو محافظ فرشتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو انسان بہت سارے معاملات میں جو اس کی حفاظت ہوتی ہے تو فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ بالکل، کہا جاتا ہے نا کہ گھر سے جب نکلا جائے تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، کیونکہ انسان فرشتوں کی حفاظت میں ہوتا ہے، یا پھر جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جا کے علم حاصل کرتے ہیں تو فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ وہی حفاظت والے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر مقرر فرما دیتا ہے۔